اپنا راز دوست سے بھی نہ کہو، خواہ مخلص ہو، کیا خبر کہ ایک دن دشمن بن جائے۔ اسی طرح ہر وہ تکلیف جو تم دشمن کو پہنچا سکتے ہو نہ پہنچا، شاید یہی دشمن ایک تمہارا دوست بن جائے۔ اپنی ذات کی حقیقت اور کائنات کی تخلیقات پر غور کرنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، جب اسے فاش کر دو گے تو تم اس کے قیدی بن جاؤ گے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ جسم سے روح نکل جائے تو یہ بے جان لاشا ہے۔ اسی طرح مذہب سے روحانیت نکل جائے تو یہ رسومات کا مجموعہ ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند نہ کریں۔ جن کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے پر انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ ہمدرد انسان گلاب کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے، جو یہ نہیں سوچتی کہ سونگھنے والا نیک ہے یا بابد۔ وقت، نعمتیں، علم، دولت اور اختیارات کہاں، کیسے، کس کام میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے، روز آخر جواب دہ ہونا ہوگا۔ معاشرے کی درستگی حلال رزق و حلال کمائی میں ہے، ورنہ جیسا کھائیں گے ویسے ہی قول و عمل ہوں گے۔ یہی فرق ہے حلال و حرام میں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک دھاگے نے ختم کیا ہے، جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں میں ہی برستی ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ وفادار انسان پانی کے کنارے پر موجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پہ یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے۔ زندگی ایسی خوبصورت تتلی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے اور پھر پھولوں کی گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔
شکی انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، مگر جب یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ علم حاصل کرنے میں جس قدر تم سے کوشش اور جد و جہد ہو سکے کرو، مال و دولت کی بھی پرواہ نہ کرو، تب جا کر تم اصل علم سے آراستہ ہو پاؤ گے۔ سب سے زیادہ اچھا بادشاہ وہ ہے جس کا نفس زیادہ پاک دامن ہو۔ سب سے زیادہ بزرگ مومن وہ ہے جو عقل رکھتا ہو اور عقل مندی میں سب سے بڑا ہے۔ شریف جب خیانت کرے، بردبار کو تکلیف دے اور دلیر کو دکھ پہنچائے تو ان کی صحبت سے دور رہو، کہ جیسا کہ عقل مند کی صحبت میں امن و سکون حاصل رہتا ہے۔ جسے آسمانی لباس کی طلب ہے وہ زمینی لباس ہمیشہ کے لیے غیر مشروط اتار دے۔ محبت کے دو حصے نہ کرو، کیونکہ دونوں میں سے ایک حصہ ایسا ہے جو نفرت ہے۔ انسان انمول ہے، ارزاں نہیں۔ کیا آپ 10,000 میں ہاتھ، 20,000 میں ٹانگ اور 1,00,000 میں اپنی آنکھیں بیچ دیں گے؟ حیاتی موت سے نہایت نزدیک ہے، اور جو چیز فوت ہو جائے اس کا پان نہایت دشوار ہے۔ جو اپنے مقصد تک پہنچ جائے بس پھر اسے موت کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی برف کا ٹکڑا جو آہستہ آہستہ پگھلتا جاتا ہے اور آخرت میں پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایک برف کی مانند ہے جو آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ جس شخص کی نسبت اندیشہ ہو کہ وہ کچھ نہ دے گا تو اس سے سوال نہ کرو، اور جس بندے کی مدافعت نہ کر سکے اس کے ساتھ مقابلہ مت کرو۔ نہایت عمدہ صفت یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرے اور خود ان سے انصاف چاہے۔ سب سے بڑا عادل وہ فرد ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے جو اس پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مانگتا ہے اور محروم رہتا ہے، مگر جلد یا بدیر طلب سے زیادہ اسے دیا جاتا ہے، یا پھر محرومی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کسی سے بھی جہالت نہ کرو، ہر ایک سے تواضع سے پیش آؤ اور ذلیل و خوار نہ جانو۔ نیکی کر کے پشیمان نہ ہو کہ اس کا ثمر ضائع ہو جائے۔ جہاں پھول برستے ہیں وہاں ہاتھ پھیلائے بغیر زینت و دستار ہو جاتے ہیں۔ غصہ عقل، ایمان اور ہمدردی و محبت کو، جو انسان کی کل کائنات شرافت ہے، برباد کر دیتا ہے۔ جو بندہ قناعت پسند ہوتا ہے وہ بھوکا ہو کر بھی غنی ہوتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ ضرورت مندوں کو دے دیتا ہے۔ وہ بندہ سب سے بدبخت ہے جو دوسروں کو برائی سے تو روکے لیکن پس پردہ خود اس برائی کو کرتا رہے۔ بے شک وہ جاہل لوگوں میں شمار ہو کہ دوسروں پر عیب لگا کر خود کرتا ہے۔ جسے بھری محفل میں ٹھکرا دیا جائے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے میں قاصر رہتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی بات سنی ہی نہیں جاتی۔ آدمی کو اندر سے پڑھنا نہایت ہی مشکل ہے، جب تک کہ اسے بار بار آزما نہ لیا جائے۔ جب تک آزماؤ گے نہیں بندے کی اصلیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارے جو دن جو بیت چکے ہیں ان سے سبق سیکھو، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے خود ہر دم تیار رکھو۔ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگے اور نہ ہی کوئی تمہیں مات دے سکے گا۔